السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سب؟ الحمد للہ۔ چلے ہم کرتے ہیں اسٹارٹ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 49 تک 56 تک ہمارا آج کا لیسن ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ آیت نمبر 49۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، نجات دی ہم نے تم کو، ہم نے تمہیں رہائی دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، من سے، آل فرعون، فرعون، آل فرعون، یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون، کیا کرتے تھے وہ؟ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتیں، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، یعنی ان کا تمہارے بیٹوں کو قتل کرنا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، دریا، فانجیناکم، پھر تمہیں بچا لیا، واغرقنا، اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وانتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، یہ سارے کا سارا واقعہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے سے پیچھے آپ نے آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، جب ہم نے وعدہ کیا، وَإِذْ، اور جب، وَاعَدْنَا، وعدہ کیا نا ہم نے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً، 40 رات، 40 لیلتاً، رات کا، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، ان کے بعد، کن کے بعد؟
موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جب 40 رات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا، تو ان کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ، اور تھے تم ظالمون، ظالم، وَأَنْتُمْ ظالمون، اور تم ظالم ہوئے، تم نے ظلم کیا۔ ثم، پھر، عفونا، اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ اس سب کے بعد، ثم پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تم سے، من بعد، بعد اس کے، ذالک، اس کے، یہ، یعنی یہ سب کرنے کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو، احسان مانو۔ وَإِذْ، اور جب آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، والفرقان، اور فرقان یعنی جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پالو۔ وَإِذْ، اور جب قال، کہا موسیٰ نے، لقومہ، اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، اپنی جانوں پر، باتخاذکم، تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو، کیا بنایا تھا بچڑے کو؟ انہوں نے معبود بنا لیا۔ تو کیا کرو؟ فتوبو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فتوبو، سو تم رجوع کرو، الی، طرف، بارئکم، تمہارا پیدا کرنے والے کے، اپنے رب کے، فقتلو، سو تم قتل کرو، ہلاک کرو، انفسکم، اپنی جانیں، ذالکم، یہ، یعنی یہ تمہارا قتل کرنا، اپنی جانیں قتل کرنا، یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ کیا بہتر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی کہ اپنے آپ کو، اپنے جانوں کو قتل کرو، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتابہ، یہ ان کا توبہ قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا تھا کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو، پھر تمہاری توبہ قبول کر دی جائے گی۔ تو کیا کیا؟ فتابہ، اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم، تمہاری، انہو، بے شک وہ، التواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قلتم، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمنو، ہم نہیں مانیں گے، لکا، تجھے، حتیٰ، جب تک، نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو۔ ایک اور نئی بات انہوں نے سامنے رکھ دی کہ ہم تب تک موسیٰ علیہ السلام آپ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، جہرتاً، کھلم کھلا، فأخذتکم، پھر تمہیں آ لیا، وانتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، احسان مانو، شکر کرو۔ یہ تفسیر دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر آیت نمبر 49 سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، رہائی دی، کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے، یعنی یاد کرو وہ وقت، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یاد کرو، اذ میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اذ میں کیا پشیدہ ہے؟ اذکرو، وہ وقت یاد کرو، کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، کہ اے بنی اسرائیل، اپنی تاریخ کا وہ وقت یاد کرو کہ نجیناکم، جب نجات دی تھی ہم نے تم کو، کس سے؟ آل فرعون سے، یعنی صرف فرعون نہیں، فرعون کے جتنے بھی کارندے تھے، پیروکار تھے، ان سب سے، گویا پوری قوم میں فرعون سے۔ کیا کرتے تھے آل فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ؟ وہ تم کو سخت عذاب دیتے، سوء العذاب، یسومونکم سوء العذابی، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے،
وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، بہت بڑا عذاب، کون سا عذاب؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتیں۔ وہ تم کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے تھے، تم سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے، جبری مشقت کرواتے تھے، ذلت و رسوائی کے کام کرواتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری نسل کشی کر رہے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہاں اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ جو فرمایا گیا نا یستحیون نساءکم، تو اس میں ایک احساس اور ایک غیرت کو جگانا بھی مطلوب تھا کہ دیکھو جب تمہارے مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے تو پھر تمہاری قوم کا کیا حال کیا ہوگا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلا من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی سخت آزمائش تھی۔ اب بات یہ ہے کہ سزا تو آل فرعون دے رہے تھے یا فرعون دے رہا تھا، تو آزمائش رب کی طرف سے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یعنی ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت جو ہے وہ تکلیف دے رہے تھے اور مشقت میں تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے، بیٹے تمہارے ذبح کر رہے تھے، بیٹیاں تمہاری زندہ چھوڑ رہے تھے یا ان کو اپنی لونڈیاں بنا رہے تھے، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش تھی۔ بظاہر تو دنیا کا عذاب ہے، دنیاوی تکلیف ہے، لیکن اس دنیاوی تکلیف کو کیا قرار دیا گیا؟ آزمائش، اور آزمائش تمہارے رب کی طرف سے۔ ایسا کیوں؟ دنیاوی تکلیف تو کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے آئی ہو، تو آزمائش کیوں ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ ذرا سا آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ انسان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یعنی اب اس کو آپ اس طرف ریلیٹ کیجئے، جیسا کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آیت کو کس کانٹیکسٹ میں لینا ہے؟ بنی اسرائیل کے، اور پھر اس کو اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی میں تو یہ بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، لیکن ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی تو دنیاوی اسباب کا پردے میں ہے نا کہ نہیں دنیا کا ہی کوئی نقصان سامنے ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل پر یہ سب مصیبتیں کیوں آئی تھیں؟ کیونکہ وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی بھلائی کے لیے بعض اوقات ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، آپ سب کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ فوراً کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے نا؟ اور ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ جب اپنے اوپر تکلیف آئے تو کیا سوچیں؟ ضرور جو ہے نا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، دنیا میں ہی مجھے پلٹنے، رجوع کرنے اور توبہ کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اگر کسی اور پر تکلیف آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ اس وقت سوچے کہ ضرور کوئی غلطی کی ہوگی نا تو پکڑ ہوئی ہے۔ ہم جب اپنے پہ آتی ہے تو اور طرح سوچتے ہیں، جب کسی پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی غلطی کی ہوگی نا، کچھ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچیں، ان کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے ہو تو ضرور سوچئے کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کوئی ہم سے کوئی غلط کام ہوا ہے۔ اسی لیے شاید تکلیف سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا گیا ہے؟ اپنی غلطی کا اعتراف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو تو ظلم نہیں کرتا، تو تو ہر عیب سے پاک، قصور میرا ہی ہے، غلطی میری ہی ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تھا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو مومن بھی تکلیف اور غم میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کا غم دور کر دیتے ہیں اور اس کو تکلیف سے نجات دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا اچھے طریقے سے یاد رکھیے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو دنیا تو ایک آپ کو پتہ یہ امتحان ہے، دنیا میں انسان کو ایک طرف نعمتیں دی گئیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہیں۔ پھول کے ساتھ ہی کانٹا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی زندگی میں پھول ہو تو اس کے ساتھ کانٹا نہ ہو۔ ہر نعمت اپنے ساتھ ایک آزمائش کا پہلو رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات نعمت پیچھے چلی جاتی ہے، آزمائش آگے آ جاتی ہے۔ وہی چیز جس کو آپ اپنے لیے نعمت تصور کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ جو چیز آپ اپنے لیے بہت اچھا سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں نکل آتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسے موقع پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، میرا قصور کیا ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا کوتاہی ہو گئی ہے میرے سے، کوئی بات ہے تو میرے منہ سے ایسی نہیں نکلی، یا میں نے کسی انسان کو تو نہیں ستایا، یا میں نے کوئی اللہ کے حق میں تو کمی نہیں کر دی۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس تکلیف سے انسان جاگ اٹھتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، اس گناہ کی بھی معافی جس کو میں جانتا ہوں اور اس کی بھی جس کو میں نہیں جانتا، کیونکہ ہم بعض غلطیاں ایسی کر چکے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، گمان بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہمارا دھیان بھی نہیں ادھر جاتا کہ ہم نے غلطی کی۔ اس لیے ہمیں استغفار کی جو مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور آزمائشیں جب آتی ہیں کس لیے ہیں؟ کہ انسان ہوش میں آئے، پلٹے۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس نعمت کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو یہ پیچھے کی آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں نے تو تمہیں سارے جہان والوں پر فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی، تم نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی، اپنے اس مقام اور مرتبہ کو ہی بھول گئے۔ تو جب تم نے اپنا مقام کھو دیا تو میں نے بھی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا اور تمہیں اس ذلت میں مبتلا کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ تمہاری نسلیں بھی محفوظ نہیں اور تم پر سخت مصیبت آ چکی ہے، اور یہ اصل میں تو تمہارے رب کی طرف سے تم پر آئی ہے تاکہ تم سنبھلو۔ اب چونکہ یہ قوم کی بات ہو رہی ہے نا، تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو بنی اسرائیل اپنے وقت کی ایسی ہی قوم تھی جیسے اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی کیا فرمایا؟ بہترین امت، تمہیں تو انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم ان کو سیدھے راستے پر لاؤ، اور جب انہوں نے یہ کام چھوڑا تو کیا ہوا؟ خیر امت شر امت بن گئی۔ اور آج مسلمانوں پر بحثیت مجموعی جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں، ان میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کام ہمیں دیا گیا تھا کرنے کو، جو اسائنمنٹ ہمیں ملی تھی بحیثیت امت مسلمہ کے، اخرجت للناس، جب تک ہم وہ نہیں کرتے تو محض یہ کہتے رہیں کہ یہ فلاں کی سازش ہے اور یہ فلاں ہمیں ایسے پریشان کر رہے ہیں، یا فلاں ظالم ہے، ظلم کر، اور جتنا مرضی رونا روتے رہیں، حالات نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ کام نہ کرے جس کام کے لیے اللہ نے بنایا، کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی کتاب کا امین بنایا نا، اور ہم اس سے خود بھی نہ پڑھیں اور دوسروں تک بھی نہ لے جائیں، تو پھر وہ مقام جو ملا تھا اس نے نعمت کی وجہ سے، دین کی نعمت کی وجہ سے، وہ محض باتیں کرنے سے تو نہیں مل سکتا۔ تو یہ کیا تھا؟ دشمنوں کا جو غلبہ تھا بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، پھر ہم نے تم کو نجات دی، بچا لیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ ٹھیک ہے،
اور فرعون کو کیا کیا تھا؟ ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا، اور یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، تمہارے سامنے وہ ڈوبے تھے، یہ سارا منظر تمہیں یاد ہے۔ تو اس کی تفصیل سورہ شعراء میں ملتی ہے، آیت نمبر 60 سے 67 تک، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اللہ کا حکم پہنچایا، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، معجزات بھی دکھائے، تو وہ نہیں مانے۔ پھر وہ ایک اور مقابلہ ہوا، جادوگروں کو بلایا گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے حجت تمام کی، پھر بھی وہ نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل چلیں راتوں رات۔ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے چپکے سارے بنی اسرائیل جو تھے وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ پورا ملک بنی اسرائیل سے خالی ہو گیا۔ یہ سب بحر کلزم کی طرف آ گئے۔ جب یہ نکل آئے تو پیچھے سے قرآن کو پتہ جو تھا، قوم والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری غائب ہو گئے، یہ کہاں گئے؟ اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ تو سورہ شعراء میں آتا ہے، جب سویر ہوئی، سورج نکلا تو دیکھا کہ کہاں گئے، کوئی کام پہ نہیں آیا، تو اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، ان کے پیچھے چل پڑے، بنی اسرائیل کو جو ہے وہ پکڑنے چل پڑے۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، یعنی یہ پہنچ گئے پیچھے، تو کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ پڑھا ہوگا نا اپنے واقعہ، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح بولتے ہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، مجھے راہ دکھائے گا کہ مجھے کدھر کو جانا ہے، اس کے حکم سے میں تمہیں لے کر نکلا ہوں۔ اور جیسے بنی اسرائیل کو پتہ چلا، ان کی کتنا پریشان کیا تھا انہوں نے، فرعون والوں نے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ تم تو ہمیں لے کر جا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے نا، آپ تو ہمیں لے کر جا رہے تھے، دیکھو وہ تو سارے پیچھے آ گئے، ہم تو پھر پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جب ایک طرف دشمن کا لشکر اور ایک طرف اپنی قوم، تو جب وہ پانی سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غم طاری ہو گیا، وہ باتیں بنانا شروع کر دی خوف اور غم کے بیچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پر دے مارو، تو وہ الگ الگ ہو گیا، فلک پھٹ گیا، تو ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح، یعنی لاٹھی ماری، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا، غرق کر دیا لے فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، کہ دیکھو ہم نے تمہیں بچایا، تمہارے دشمنوں کو ہم نے غرق کر دیا، تم نے یہ سب دیکھا بھی پھر بھول گئے۔ یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ آپ خود سوچیں کہ کسی قوم کو ایک نہیں، دو نہیں، پوری قوم کو ہزاروں کی تعداد میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے نکال کے دوسری طرف لے آیا۔ یہ کوئی معمولی احسان نہیں تھا، اس نعمت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے یا سمندر سے نکلی، پہلے تو وہ سمندر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو آپ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، اس لاٹھی کو پانی میں مارے۔ جب پانی میں مارا تو وہ پانی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، پہاڑوں کی شکل اختیار کر گیا، اور درمیان والا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تو نکل پڑے، اور جب فرعون اپنی قوم کو لے کر نکلا پیچھے، جب درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پانیوں کو جو سائڈوں پہ اکٹھے کیے تھے ان کو ملا دیا، فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں صحرا میں پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا لیا 40 دن کے لیے۔ عربی میں دن اور رات کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ دن۔ تو 40 رات پنجابی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کا لفظ استعمال کیا۔ کتنی راتوں کے لیے جا رہے ہو؟
دن کی بجائے رات کا، ہم کہتے ہیں نا کتنی راتوں کے لیے جا رہے ہو آپ کہیں، تو رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. تو 40 رات کے لیے اللہ تعالیٰ کرے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اپوائنٹمنٹ پہ بلا لیا، وہ گئے ہیں. تو رات لینے، ہدایت کی کتاب لینے پیچھے سے کام نہیں کیا، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کے یعنی جانے کے بعد، کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر. اور تم وانتم ظالمون، اور تھے تم ظالم، ہو تم ظالم. یہ کون سا ظلم کر رہے تھے؟ شرک کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے. اب آپ دیکھیں کہ تو راتوں رات کسی کو ملک چھوڑنا پڑے، کوئی تو کیا اٹھائے گا؟ بستر اٹھائے گا یا اپنی فائدے کی چیزیں اٹھائے گا، اور جانا بھی پیدل ہو، سونا چاندی اٹھائے گا نا. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سونا چاندی اٹھا کے چل پڑے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے نا، تو انہوں نے وہاں اپنے پاس سے سونا چاندی اٹھا کر لے آئے. تو کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کوہ طور پر گئے، تو پیچھے سے ان کا ایک سردار تھا سامری، وہ ان کا لیڈر بن بیٹھا، ان کو ورگلانے لگا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن سامری غالب آ گیا. اور اس نے کیا کیا؟ ساری قوم کا مال جو وہ سونا چاندی اٹھا کر لائے تھے نا، اکٹھا کیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈالا. پتہ ہے وہ مصر میں گائے کی عبادت ہوتی تھی، اور وہاں وہ لوگ خود اپنا معبود بنایا کرتے تھے، خود گڑتے تھے. لہٰذا ان کو طریقہ پتہ تھا، یعنی یہ کاریگر لوگ تھے نا، وہاں کے مزدور تھے، تو کاریگر تھے، لیبر کلاس تھی، تو ان کو چھوٹے چھوٹے ہنر کافی آتے تھے. اب کیا ہوا کہ سامری نے وہ سارا بنایا جو ان کا سامان تھا، لے کر سونا چاندی لے کر اس کو ایک معبود کی صورت میں بنا لی. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزما لیا ہے. سامری نے ان کو بھٹکا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں واپس آئے اور ان سے حساب لیا کہ یہ کیا کیا کہ قوم کی جو زینت یعنی سونا تھا ان کے پاس، اس سے سامری نے ایک بچڑا گڑ لیا، اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی. کہنے لگا یہ ہے تمہارا الہ، تو بھول گیا ہے ہمیں یہاں لا کر. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ تو ہمیں یہاں لا کر بھول گیا، خود تو چلا گیا، نہ کوئی ہمیں ہدایت دی، کوئی کچھ نہیں. حالانکہ وہ وہاں پہنچے تھے، جلد بازی کی علامت ہے نا. ابھی تو موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس کوہ طور پر بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، یعنی یہ بچڑا، اور ان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے. بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے، اس کو مزید جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے لے کر آگے تک ٹرانسلیشن اس کی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح سب کیا تھا، اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد بارث کے ذالک، اس کے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، تم کو معاف کر دیا، اس کے بعد یعنی اتنا بڑا جرم تمہارا معاف کر دیا جو سب سے بڑا جرم تھا. کون سا؟ شرک. تو قرآن پاک میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ بھی ان کا معاف کر دیا. کیوں؟ تاکہ تم شکر کرو. کس بات پر شکر گزاری کرو؟ کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. دیکھیے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے اور پھر انسان استغفار کرے اور پھر وہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے نا. کہ پرانی باتوں کو دہرا کے نہ شکری ہماری، اگر کوئی بیماری چلی بھی جائے یا کوئی تکلیف دور بھی ہو جائے تو شکر کم ادا کرتے ہیں، وہ پچھلی باتیں بیماریوں کی وہ دہراتے ہیں کہ یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر تو جو تکلیف کی باتیں ہیں ان کا ذکر کم کرنا چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ تکلیف جتنا زیادہ آپ بیچارہ اس کو کریں گے وہ اتنی زیادہ اور تکلیف دے گی. اور اگر بس ہو گیا جو ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر اور مزید کوئی مثبت کام تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے.
وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب الفرقان اور ہدایت، یعنی فرقان کا مطلب ہدایت، حق و باطل میں فرق کرنے والا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر کیا دی تھی؟ کتاب دی تھی، وحی نازل کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیے ہیں، انفسکم، اپنی جانوں پر۔ کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر۔ تو اب کیا کرو؟ اپنے رب کے حضور توبہ کرو، فتوبوا الی باریکم، توبہ کرو اپنے رب کے حضور، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو۔ تو اس توبہ میں ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ تمہیں مجرموں کو قتل کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا ہے؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس قتل کرو اپنی ہی جانوں کو، ذَلِكُمْ، یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اس نے توبہ قبول کی تمہاری، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ بچڑا بنانے کے بعد ان لوگوں کو، جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑا بنانے میں تعاون کیا اور اس عمل میں شریک رہے، پھر اس کو معبود بنا لیا، اس کو پوجا۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے اس کام سے روکا کہ یہ نہ کرو۔ تیسرے وہ تھے جو بالکل لا تعلق رہے، نہ انہوں نے روکا نہ انہوں نے حصہ لیا۔ اب ہوا کیا، جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا اس کام میں، انہیں کہا گیا کہ تم انہیں مارو جنہوں نے شرک کیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے، یعنی توبہ کے مختلف درجے یا گناہوں کی جو معافی ہوتی ہے نا، یہ مختلف درجوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکیاں مٹاتی جاتی ہیں۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بھول چوک، خطائیں۔ سب سے پہلے تو وضو آپ کے گناہ کو دھونے کا سبب بنتا ہے، پھر آپ کی نماز باقی حصوں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے خود توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے۔ تو بعض قصور اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، تو وہ مانگنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم توبہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی بندوں کی طرف، تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جس دن سورج مغرب سے نکل آیا، اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا، پھر توبہ نہیں قبول ہوگی۔ تو گناہ ہوتے ہیں کہ پتہ چل جائے، احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ رات کو تو دن کو کر لیجئے، دن کو ہو تو رات کو کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے گناہ کیے ہیں کہ نہیں، خود کب انسان ختم ہو جائے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کچھ گناہوں کے لیے خود معافی مانگنی ہوتی ہے۔ اور تیسرے وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا جرمانہ بھی بڑھنا پڑتا ہے، فائن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ مثلاً جتنے بھی جو تھے کفارے، قتل کا کفارہ ہے، یا اسی طرح اور کچھ گناہوں کا کفارہ ہے جن پر حد بھی جاری ہوتی ہے، مثلاً زنا ہے یا شراب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر گناہ کھلا نہیں تو بندے نے الگ سے معافی مانگ لی تو اللہ سے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہے کہ یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتا کہ میں نے توبہ کر لی، اور اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اگر وہ نہیں اویلیبل تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے کہ بیوی کو ستانے کی سزا ہے۔ یہ 28 پارے میں سورۃ مجادلہ میں آتا ہے، کس میں ہے کہ اور یہاں شرک کے گناہ کی معافی کے لیے ہے، یعنی زہار کا سارا جو ہے نا چیزیں سورۃ مجادلہ میں آتی ہیں۔ تو ہم بات کریں زہار کی، تو یہاں بات ہو رہی ہے شرک کے گناہ کی معافی کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اب اپنی جانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے معنی لیا خودکشی کرو، تو یہ تو حکم نہیں ہے، خودکشی تو نہیں ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو۔ تو کون کس کو کرے؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو مارے۔ تو اب ایک
دوسرے کو جس نے جرم بھی نہیں کیا اس کو کیوں مارا جائے؟ تو اس میں جو دوسری رائے ہے نا کہ جس نے روکا نہیں تھا وہ ہمارے اس کو جس نے غلط کام کیا تھا تو اس طرح ان کی معافی ہوں گی، اس طرح ایک دوسرے کو مارے گا۔ تو پھر ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنو ہم نہ مانیں گے لکا تجھے، حتیٰ جب تک نر اللہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً کھلم کھلا، فأخذتکم پھر تمہیں آ لیا الصاعقۃ بجلی اور کڑکنے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اب ایک اور انہوں نے فرمائش سامنے رکھ دی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے 70 آدمی تھے جن کا سورۃ اعراف آیت نمبر 155 میں ذکر ہے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے لیے چنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز نہیں یقین کریں گے، اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں، جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس پر زلزلہ، صاعقہ، بجلی کی کڑک سے وہ بے ہوش ہو کر مر گئے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا نا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں ہے۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بجلی کی کڑک کی وجہ سے مار دیا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ تو یہ ساری کی ساری کیا تھی؟ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں جو بار بار اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتے تھے، اور وہ بار بار جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی خود کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے، کیا اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی بارہا دفعہ نعمتیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ چیز یاد رکھتے ہیں جو ہم پر آزمائشیں آئیں، اور آزمائشیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں نا، تو ہمیں ان آزمائشوں پہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ تو ہم ایسے لوگ ہیں جو آزمائشوں پہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقرب بندوں میں شامل فرما دے اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔